بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا کرم اپنا فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جلد ہی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز قصر کے حوالہ سے گفتگو جاری ہے، ویڈیو جاری ہے، کیونکہ ایک ویڈیو میں نماز قصر کے جو مکمل مسائل ہیں وہ بیان نہیں ہو سکتے۔ ویسے تو مکمل بیان نہیں، کوئی موضوع بھی مکمل بیان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائیوں۔ میں آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ چند سوالوں کے جواب دوں گا انشاءاللہ نماز قصر کے حوالہ سے، توجہ کے ساتھ جو ہے نا سماعت فرمائیے گا۔ سوال کیا جاتا ہے، شادی شدہ عورت اپنے میکے میں پوری نماز ادا کرے گی یا کہ قصر؟ بھائی اس کی تین جو ہے نا وہ یعنی کہ طریقہ کار ہے، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ نمبر ایک، جو عورت شادی کے بعد مستقلاً سسرال رہنے لگی تو اب اس کا اصلی گھر سسرال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ میکے آئے جو 3 دن کی مسافت یعنی 54 میل 92 کلومیٹر پر ہے تو قصر نماز پڑھے گی جب تک کہ وہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے۔ نیت بہت ضروری ہے پیارے بھائیوں۔ فرمایا نمبر 2، جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ سفر میں ہو وہ شوہر کی تابع رہے گی۔ اگر شوہر نے کسی جگہ 15 دن قیام کی نیت کر لی تو عورت بھی نمازیں پوری پڑھے۔ اگر شوہر کی 15 دن کی نیت نہ ہو تو عورت بھی قصر کرے، عورت کی نیت کا اعتبار نہیں، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3، اگر کوئی عورت شوہر کی اجازت سے 3 دن کی مسافت یعنی 92 کلومیٹر پر واقعہ میکے گئی اور ارادہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ہو تو مسافر رہے گی، ٹھیک ہے جی، اور قصر پڑے گی۔ مثلا ہفتہ 10 دن کے لیے گئی، پھر روانہ یہ نیت ہو کہ کل روانہ ہوں گی، پرسوں روانہ ہوں گی، مگر حالات کی بنا پر 15 دن سے زیادہ دن گزر گئے تو بھی قصر کرے گی۔ آگے سوال کیا جاتا ہے، ایک شہر کے 2 راستے ہیں، ایک 3 دن کا دوسرا 2 دن کا، تو نماز ادا کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ پیارے بھائیوں اس کا جواب، جس راستے سے مسافر چلے گا اسی راستے کا حکم اس پر جاری ہوگا۔ آگے سوال کیا جاتا ہے، ادا اور قضا میں کیا فرق ہے؟ مقررہ اوقات میں پڑھی جانے والی نماز ادا کہلاتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پھر اے مسلمانوں جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوں پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ جب تم حالت خوف سے نکل کر اطمینان پا لو تو نماز کو حسب دستور قائم کرو، ٹھیک ہے جی۔ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے اور وقت گزرنے کے بعد پڑھی جانے والی نماز قضا کہلاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نماز کو بھول جائے یا نماز پڑھے بغیر سو جائے تو اس کا یہی کفارہ ہے کہ جب یاد آئے تو پڑھ لے، یعنی نماز قضا پڑھے۔ قضائے عمری سے کیا مراد ہے؟ اگر کسی شخص کی بہت سی نمازیں قضا ہو چکی ہوں جن کے بارے میں اسے علم نہ ہو تو کس وقت نمازیں زیادہ قضا ہوئیں
ہیں جی، اور کس وقت کی کم، تو اسے چاہیے اوقات ممنوعہ کے علاوہ یعنی کہ زوال کے وقت کے علاوہ بقیہ اوقات میں ان نمازوں کو ادا کرے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ نوافل و سنن کی بجائے صرف فرض رکعتیں ادا کرے، اسی کو قضاء عمری کہتے ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ مغالطہ پایا جاتا ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ کو ایک دن کی 5 نمازیں بما وتر پڑھ لی جائیں تو ساری عمر کی قضاء نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ یہ قطعاً باطل خیال ہے۔ رمضان کی خصوصیت، فضیلت، اجر ثواب کی زیادتی اپنی جگہ، لیکن ایک دن کی قضاء نمازیں پڑھنے سے ایک دن کی ہی نمازیں ادا ہوں گی، ساری عمر کی نہیں ہوں گی۔ تو پیارے بھائیو، قضاء نمازوں کی ادائیگی کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے جی، اگر کسی شخص نے بلوغت کے کافی عرصہ گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو یا کبھی پڑھتا ہو کبھی چھوڑ دیتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلقہ ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی قضاء شروع کر دے۔ وہ اس وقت تک قضاء نمازیں ادا کرتا رہے جب تک اس کے غالب گمان کے مطابق تمام نمازیں ادا نہ ہو جائیں، اور اس دوران اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے راستے ہی میں موت آ پکڑے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہ کر سکے تو اس سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک یا جس قدر ممکن ہو قضاء نماز پڑھتا رہے۔ قضاء نمازوں کے صرف فرائض اور وتر ادا کرے۔ مثلا پورے دن کی قضاء نمازیں ادا کرنا ہوں تو پھر کل 20 رکعات اس طرح ادا کرے: 2 فرض فجر، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب، 4 فرض عشاء بما وتر۔ اس طرح نیت کرے، مثلا میں اپنی پچھلی گزشتہ فجر کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں جس کا میں نے وقت پایا اور ادا نہیں کی۔ ہر قضاء نماز کی اسی طرح نیت کرے، یعنی دل میں ارادہ کرے، زبان سے کہنا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ نیت جو ہے نا، دل کے پختہ ارادے کا نام ہے پیارے بھائیوں، دل کے پختہ ارادے کا نام ہے نیت کرنا، زبان سے کہنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، اب دے ہمیں اجازت، انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، انشاءاللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کی ہر ایک نیک دعا کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔